اسرائیل اور ایران کی ایک دفعہ ملٹری مائٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس جنگ میں کون کون انوالو ہو سکتا ہے، کس کو ہونا چاہیے اور جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں لینڈ فورس، ٹینکس جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس 1370 ہیں، ایران کے پاس 1996 ہیں۔ آرمرڈ وہیکلز اسرائیل کے پاس 43,407 ہیں اور ایران کے پاس 65,765 ہیں۔ سیلف پروپیلڈ آرٹلری اسرائیل کے پاس 650 ہیں اور ایران کے پاس 580 ہیں۔ راکٹ آرٹلری اسرائیل کے پاس 150، ایران کے پاس 775 ہیں۔ اور اگر ایئر پاور کی بات کریں تو ٹوٹل ایئر کرافٹ اسرائیل کے پاس 612 ہیں اور ایران کے پاس 551 ہیں۔ فائٹر ایئر کرافٹ اسرائیل کے پاس 241، ایران کے پاس 186 ہیں۔ اسپیشل مشن ایئر کرافٹ اسرائیل کے پاس 23 ہیں اور ایران کے پاس 10 ہیں۔ ٹرینر ایئر کرافٹ اسرائیل کے پاس 155 اور ایران کے پاس 102 ہیں۔ ایریل ٹینکرز اسرائیل کے پاس 14 ہیں اور ایران کے پاس 7 ہیں۔ ہیلی کاپٹرز اسرائیل کے پاس 146 اور ایران کے پاس 129 ہیں۔ اٹیک ہیلی کاپٹرز اسرائیل کے پاس 48 ہیں اور ایران کے پاس 13 ہیں۔ ملٹری سٹرینتھ کی اگر بات کریں تو ایکٹیو پرسن اسرائیل کے 1,70,000 اور ایران کے 6,10,000 ہیں۔ یہاں آپ سوچیں گے کہ اسرائیل تو ملٹری سٹرینتھ میں بہت کم ہے ایران سے، ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل ایک یہودی نظریاتی ریاست ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا قانون نہیں بنائیں گے، ہمارا قانون تورات ہے۔ اور پاکستان بھی نظریاتی ریاست ہے، ویسے اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اسرائیل نے وہ نظریہ جو حقیقت میں اسلامی ریاستوں کا ہونا چاہیے تھا، پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، اس کو لیا، انہوں نے قانون بنا دیا کہ ان کا ہر نوجوان میل ہو فیمیل ہو، وہ میٹرک کے بعد 2 سال آرمی کے اندر جائے گا، وہاں سے پوری جنگی ٹریننگ لے گا، اس کے بعد وہ اپنے کاموں پہ جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ پاپولیشن ساری آرمی ہے، ان کی ریزرو فوج ہوتی ہے۔ یہ جب بھی حالات ایسے ہوں، جنگ کے حالات ہوں، ان کو بلا لیتے ہیں اور انہوں نے اب بھی اپنے سارے ریزرورز کو بلا لیا ہے، تو 15 سے 16 لاکھ ان کی تعداد بن چکی ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارے اسلامی ممالک بھی ایسا کریں۔ اور ریزرو جو ہیں وہ 4,65,000 اسرائیل کے پاس ہیں اور 3,50,000 ایران کے پاس بھی ہیں، ان کے ریٹائرڈ وغیرہ جو فوجی ہیں۔ پیراملٹری اس کو کہتے ہیں جو دوسری فورسز ہیں جو ملک کے اندر اندرونی قانون نافذ کرنے کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن ان کو جنگی پوری ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو بھی وقت آنے پر بلا لیا جاتا ہے۔ وہ ہیں اسرائیل کے پاس 35,000 اور 2,20,000 ہیں ایران کے پاس۔ اس کے علاوہ جو ہے نیوی کی جو فورسز ہیں اور اس میں جو ان کا اسلحہ ہے وہ بھی کم و بیش ایک دوسرے کا برابر سرابر ہے۔ کچھ ایران کے پاس جو ہے وہ سب میرینز وغیرہ ہیں، اسرائیل کے پاس نہیں ہیں۔ تو اب یہاں سے بظاہر لگتا ہے کہ اسرائیل کی ٹوٹل سٹرینتھ جو ہے وہ ایران سے کم ہے، تو کیا اسرائیل کہیں نہ کہیں ایران کو شکست دے سکے گا اس سارے سینیریو کے اندر؟ تو اسرائیل کے پاس بھی کچھ ایڈوانٹیج ہیں اور ایران کے پاس بھی ہیں۔ اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ اسرائیل کے لیے یہاں جو امریکن اور فرانس کے اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اس کی طرف ہر جانے والے میزائل کو یہ ان کے ڈیفنس سسٹم جو ہیں امریکہ کے وہ روکتے ہیں، اور امریکن بحری جہاز جو ہے وہ سمندروں میں پھر رہے ہیں، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ پورا اپنا تعاون جاری رکھتے ہیں۔ اور اسرائیل نے اپنی جنگی جو حکمت عملی ہے وہ ڈرونز پر کی ہے۔ ان کے پاس نفری کم ہے، بغیر پائلٹس کے انہوں نے ڈرونز بنائے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا سیٹلائٹ سسٹم خاصا مضبوط ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو بخوبی جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، ہٹ کر لیتے ہیں۔ ایران کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے ہمدرد ممالک میں پروکسیز ہیں، پاکٹس ہیں، اس کے ڈیفرنٹ الائز گروپس ہیں، حزب اللہ ہے، ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ پروکسی وار میں ایران بڑا ماہر ہے بہرحال، تو یہ اس کے جو گروپس ہیں یہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، وقت آنے پر کسی بھی قسم کی ایران کی مدد کے لیے یہ تیار ہوں گے۔ تو اب اس سارے سینیریو میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا اس جنگ کا۔ اگر تو ایران فتح یاب ہوتا ہے، اسرائیل پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ دونوں ملک اپنے بڑے نقصان کے ساتھ سیز فائر کر لیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایران کمزور پڑتا ہے، جو کہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں یہی، اور وہ ایران کو کمزور کر کے نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے عراق کے ساتھ کیا، مصر کے ساتھ کیا۔ عراق کی اب کوئی پاور نہیں ہے، ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے۔ مصر میں امریکہ کی اور اسرائیل کی مرضی کی حکومتیں آتی ہیں، وہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اور جارڈن اور لبنان میں بھوک ننگے پاؤں پھرتی ہے، پریشانی کا ہو کا عالم ہے۔ اور شام میں دمشق جو دارالخلافہ ہے شام کا، صرف اس سے 35 کلومیٹر پر جو پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، وہاں پوری فورسز بیٹھی ہوئی ہیں اسرائیل کی، جنہوں نے دسمبر سے لے کر ابھی جون تک 6 مہینے میں 480 میزائل فائر کیے ہیں ان 3 ملکوں پر، جارڈن، لبنان اور سیریا پر۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اگر ایران خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے، ہماری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں، ایسا نہ ہو، اگر وہ کمزور پڑتا ہے تو پھر سامنے ناظرین بہت خوفناک منظر ہے۔ یہ بڑے غور سے اب سننے کی بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر ان کے کیا عزائم ہیں، کیا چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل۔ پھر عرب دنیا کے اندر سعودیہ، قطر اور امارات جو بڑے 3 ملک ہیں، یہ تنہا رہ جائیں گے۔ سعودیہ مکہ مکرمہ سے غزہ اور اسرائیل کا فاصلہ صرف 1200 کلومیٹر ہے۔ اس 1200 کلومیٹر میں اور لیفٹ رائٹ کوئی ملک ریزسٹنس کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایران ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے، بیچ میں کھڑا ہوا۔ اور ادھر پاکستان 2 دشمنوں کے درمیان گر جائے گا، ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف ایران کے بعد اسرائیل۔ پاکستان سے جو فاصلہ ہے اسرائیل کا وہ 3000 کلومیٹر، اس 3000 میں کوئی ملک رجسٹ کرنے والا باقی نہیں رہے گا، آمنے سامنے گویا کہ ہو جائیں گے پاکستان اور اسرائیل، اور دوسری طرف انڈیا، 2 دشمنوں کے درمیان ہم گر جائیں گے۔ اب اس صورتحال میں پھر مغربی دنیا، امریکہ اور اسرائیل کھل کے اسلامی دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور ان کی سازشیں تیز ہو جائیں گی، اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نشانے پر ہوگا، اور اسرائیل پھر صرف اسرائیل نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کی طرف اپنا سفر شروع کر چکا ہوگا۔ تب جا کے امت مسلمہ، بچی کھچی امت مسلمہ ضرور سوچے گی کہ ہم اپنے وجود کو بچا لیں، یونٹی دکھائیں، متحد ہو جائیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آج وقت ہے کہ امت مسلمہ، تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں اور یہ 57 اسلامی ممالک بنیان مرصوص بن کر ایران کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، اور اس کے نقصان کو اپنا نقصان کہیں، اس کے فائدے کو اپنا فائدہ کہیں۔ تو خدا کی قسم، ایک رات کے اندر یہ ساری مغربی دنیا اور یہودی یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس جنگ سے، اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر بنگلہ دیش سے لے کر مراکش تک اور بخارا اور سمرقند سے لے کر قسطنطنیہ تک پوری امت ایک امیر کی وحدت میں جمع ہو جائے تو ریاست پھر کتنی مضبوط ہوگی۔